اس سال 3 اپریل کو پاکستان کی سیاست میں بھوچال آیا تھا جب قومی اسمبلی میں سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بیرونی سازش کا شاخسانہ قرار دے کے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد عمران خان کی ہدایت پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ ان غیر معمولی حالات کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا۔ اب اس حوالے سے جو شارٹ فیصلہ آیا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے جو کل رات جاری ہوا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا تحریر کردہ یہ فیصلہ اب سامنے آیا ہے۔ یقیناً اس فیصلے نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے سازش کے بیانیے کو شدید دھچکا پہنچایا ہے، اور اسی تفصیلی فیصلے میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے کے بقیے ادھیڑ دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں آئین شکنی کی بھی بازگشت سن رہے ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ سائفر سپریم کورٹ یا اپوزیشن جماعت کے کسی رکن کو نہیں دکھایا گیا۔ 7 مارچ کو دھمکی آمیز مراسلہ موصول ہونے کے بعد بھی اس وقت کی حکومت نے تحقیقات نہیں کروائی۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دینے کا فیصلہ ذاتی طور پہ وزیر قانون کے کہنے پہ لیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 95 کو نظر انداز کر کے آرٹیکل 5 کے تحت رولنگ دی، اور اس کے دائرے جو کہ ان کے دائرے اختیار میں نہیں تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے اس تحریری فیصلے کی مزید تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ عدالت کو بیرونی مداخلت کا ثبوت نہیں دکھایا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں بیرونی مداخلت جانچنے کے لیے سائفر پر تحقیقات کا نہیں کہا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی اعلامیے میں اپوزیشن جماعتوں کے بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لانے کا ذکر بھی نہیں۔ سائفر سپریم کورٹ کی اپوزیشن جماعت کے کسی رکن کو نہیں دکھایا گیا۔ 7 مارچ کو دھمکی آمیز مراسلہ موصول ہونے کے بعد بھی اس وقت کی حکومت نے تحقیقات نہیں کروائیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے اس معاملے پر کمیشن تشکیل دینے کی منظوری دی جو نامناسب شواہد کا اشارہ دیتی ہے۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق عدم شواہد کی بنیاد پر سائفر کے قومی سلامتی سے منسلک ہونے کا موقف تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت بیرونی مداخلت سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں۔ عدالتیں مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں، نہ کہ قیاس آرائیوں پر۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھا کہ سفارتی مراسلے سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے۔ گزشتہ روز ریٹائر ہونے والے جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اپنے اضافی نوٹ میں کہا کہ اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے جس کی صدر، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے اسپیکر، اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر اور اس وقت کے وزیر قانون نے خلاف ورزی کی۔ کیا یہ کارروائیاں آئین کے آرٹیکل 6 یعنی سنگین غداری کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں؟ پارلیمنٹیرینز کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ ایسی غیر آئینی کارروائیوں کے لیے دروازے کھلے چھوڑنا چاہتی ہے یا مستقبل میں اس طرح کے عمل کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرنا چاہتی ہے۔ تفصیلی فیصلے کے فوراً بعد تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تحریک انصاف کی پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت ہوگی تو فیصلہ ہوگا کہ آئین کی شق 69 کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ ججز آئین توڑیں تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے۔ یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے، اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا۔ پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو، اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا۔ لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے فوراً بعد فواد چودھری نے اسی معاملے پہ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق جو ان کا مبینہ ان کے خیال میں کردار رہا ہے اس پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی۔ اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا۔ پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں، کچھ ہمارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے عوام کا، آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی، اگلے دن ہم بدل جائیں۔
ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے, وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں, اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی, آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے, وہ دیکھ لیں, اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. ویسے تو یہ بات آج فواد چودھری صاحب کر رہے تھے اور آج یہ فواد چودھری کا موڈ ہے, ان کی بات ہے, پی ٹی آئی کا موڈ ہے. اس سے پہلے اسی قسم کی منوان یہ گفتگو ہم جناب نواز شریف سے سن چکے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو سے سن چکے ہیں, پاکستان کے تقریباً ہر بڑے قومی سیاسی رہنما سے منوان یہ گفتگو ہم اس سے پہلے کئی بار سن چکے ہیں. آج اس تنقید کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی جو تنقید فواد چودھری صاحب نے پی ٹی آئی کی جانب سے کی, حکومت نے برملا جواب دیا اور اس جواب کے لیے آج ایک بڑی پریس کانفرنس کی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے. ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اگر ایک موقر جج صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہا کہ بادی نظر میں یہ آئین سے روگردانی ہے, آرٹیکل 5 کی یہ وائلیشن ہے اور آرٹیکل 6 کے بابت سوچا جا سکتا ہے, اس پہ اس کو قانون کو آئین کو اپنا رستہ لینا چاہیے, تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایگزامن کریں لیگل سائٹ پہ. میں قانون کے اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ بالکل آئین شکنی ہے, یہ بالکل ٹھیک مقدمہ ہے آرٹیکل 6 کا, اور یہ فیصلہ پارلیمان کو کرنا چاہیے, یہ فیصلہ کابینہ کو کرنا چاہیے, یہ کسی فرد واحد کو نہیں کرنا چاہیے. وفاقی حکومت ہی آرٹیکل 6 کے تحت یا آئین کی وائلیشن کے اوپر ریفرنس جو ہے وہ بھیج سکتی ہے, یہ اس کا اختیار ہے, اس لیے اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور وفاقی حکومت جو ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی ڈسکریشن ہے, یہ وفاقی حکومت پابند ہے اس فیصلے کی روح سے. آپ نے رائے سن لی, اوپینین سن لیا پی ٹی آئی کا, حکومت کا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا. یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ, اس پر مزید ہم قانونی اور رائے حاصل کرتے ہیں, اوپینین لیں گے. جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ بہت ممتاز ماہر آئین و قانون ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کا یہ فیصلہ جو ہے یہ حالیہ واقعات کے پس منظر میں, جو اپریل سے لے کے اب تک کے واقعات ہوئے ہیں, اس پس منظر میں آپ کے نزدیک اس کی کیا اس فیصلے میں عمران خان صاحب کا جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے یہ مکمل مسترد کر دیا ہے, اس کو بالکل کسی صورت سے کسی اس قابل نہیں سمجھا گیا, ان کے خیال میں اس میں کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کسی قسم کی اس پہ کوئی بھی سیریس آبزرویشن کی جا سکے. یہ ایک شاید اپیرنٹلی یہ نہیں لکھا ہے, لفظ نہیں ہے کہ یہ ایک فلمزی سی چیز تھی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. جی, فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ کوئی مواد جو ہے وہ نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا, نہ وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے سامنے تھا. وہ خود اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ مزید اس میں تحقیق ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے. کوئی مواد کسی بھی مرحلے پہ ایسا سامنے نہیں آیا جس سے جو سازش کا بیانیہ ہے وہ ثابت ہوتا نظر آئے. تو یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم بالکل اس بات کو رد کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ 3 اپریل تک جتنی بھی کارروائی ہوئی تھی اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 7 مارچ کو, اس تمام عرصے میں کچھ بھی مواد سامنے نہیں آیا جس سے اس بیانیے کو ہم صحیح سمجھ سکیں. لہٰذا جو کچھ بھی ہوا وہ ایک کھلواڑ ہوا, وہ ایک سوچی سمجھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں سازش یہ تھی کہ ہم نے جو پارلیمانی عمل ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. آرٹیکل 95 کے تحت جو حق حاصل ہے پارلیمان کو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹ کرے, اس کو روکنے کے لیے, اس کو غصب کرنے کے لیے ایک منصوبہ سازی کی گئی جس میں قاسم سوری صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا. یہ بات تو بالکل واضح ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں کئی بار ذکر ہے اپنے حوالے سے بھی اور قاسم سوری کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملے کہ سائفر جو ہے, یعنی کہ وہ خط جو کہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر نے بھیجا تھا جو بنیادی طور پہ وہ کسی کے سامنے نہیں رکھا گیا, کیونکہ جس چیز کی بنیاد تھی وہ تھا وہ خط, یعنی کہ وہ سائفر جو کہ سیکرٹ ہوتا ہے,
لیکن وہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں دکھایا گیا اور دوسروں کو بھی نہیں دکھایا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو کئی جگہ آبزرو کیا ہے۔ جی بالکل درست ایسا ہی ہے، اور جہاں یہ رکھا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے، وہاں صرف یہ کہا گیا کہ زبان غیر مناسب ہے، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک ڈیمارش جاری کریں گے، یعنی کہ زبان پر ہم احتجاج کریں گے۔ وہاں بھی کوئی سازش کا ذکر نہیں ہوا، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ سازش تھی جس کے حوالے سے ہمیں اب کچھ سدباب کرنا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے بالکل درست یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تمام معاملہ جو ہے بغیر کسی ثبوت کے آگے چلا، اور قاسم سوری صاحب کو نہ یہ آئینی اختیار حاصل تھا کہ وہ آرٹیکل 5 کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیتے، نہ ان کے سامنے کوئی ایسا مواد تھا جس کی بنیاد پہ وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں سپریم کورٹ نے یہ تمام اپنی آبزرویشن، یہ تمام چیزیں تحریر کر دی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس عمل کو پہلے ہی وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے چکے ہیں، مگر اب ذیلی کوئی کارروائی اس میں سپریم کورٹ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، کوئی صراحت سے کوئی ذیلی حکم نہیں ہے۔ جو اس حوالے سے حکم ہو چکے ہیں وہی ایک سپریم کورٹ کا اس معاملے کا حکم ہے۔ یہ بات درست ہے نا؟ بالکل درست ہے، اور دیکھیں جو جسٹس میاں خیل صاحب کا انفرادی نوٹ ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس نوٹ کا بہت آج چرچا ہے، رانا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس نوٹ کو پڑھا۔ انہوں نے پارلیمان سے تقاضا کیا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی سدباب کیا جائے کہ اس قسم کا کھلواڑ نہ ہو سکے۔ آرٹیکل 6 کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن وہ کوئی حکم نہیں ہے، وہ ایک انفرادی رائے ہے، اور اس میں مخاطب پارلیمان ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے جس سے حکومت کی ثوابدید ختم ہو گئی۔ یہ حکم کے بغیر بھی حکومت چاہے تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت اور ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کے تحت یہ حکومت کا اختیار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہو کہ ضرور مقدمہ قائم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب پی ٹی آئی کا موقف ہمیں دیں گے سینیٹر شبلی فراز ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔